الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بحبيبه المجتبى وعلى آله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر کے دل کی اتھا گہرائیوں سے نبی اور آل نبی پہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ہم اور آپ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہر ایک کو یہ محفل میسر نہیں ہوتی، اللہ جس کے اوپر فضل فرماتا ہے وہ انہی محفلوں میں آیا کرتے ہیں۔ آپ زیادہ گھبرائیں نہیں، سردی کا موسم ہے، انشاءاللہ چند باتیں ہوں گی جو چند لمحوں میں ختم ہو جائیں گی۔ رب کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب قدیر ہمیں سچ بولنے اور آپ کو سچ سننے اور قابل عمل باتوں پہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ پوری رات تقریر ہو جائے اور ہم جہاں ہیں وہیں رہیں تو فائدہ کچھ نہیں، اور چند باتیں ہوں اور ہم اس پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے، ہمارے کلمہ پڑھنے والوں کی دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو۔ ایک صحابی ہیں، مسجد نبی کے کونے میں کھڑے تھے، بہت زیادہ کمزور تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو آپ نے کہا کہ میرے صحابی یہ بتاؤ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے کوئی ایسی دعا کی ہو جس کی وجہ سے تیری جسامت بہت کم ہو گئی ہے، کمزوری بہت زیادہ ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کیا تھا کہ پروردگار عالم کہ جو مجھے آخرت میں سزا دینی ہے وہ مجھے دنیا ہی میں عطا فرما دے تاکہ میں آخرت میں سکون سے رہوں، اس لیے میں کمزور ہو گیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی تمہیں ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی۔ آپ نے فرمایا کہ دعا یہ کیا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے اور قبر بھی بہتر بنا دے اور آخرت بھی بہتر بنا دے۔ تو جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں، جس نبی کے محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس نبی کا بھی یہی چاہتا ہے کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ تو اس لیے انشاءاللہ العزیز چند منٹ کی بات ہے، انشاءاللہ ہم اور آپ سنیں گے، اور اس محفل کا اور اس سامیانے کا اور آپ لوگوں کا تعلق ولیوں کی ذات سے ہے، اور ظاہر سی بات ہے ولیوں کی ذات اور ان کی نسبت سے یہ محفل رکھی گئی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ تقاریر تو اور موضوع پہ ہوا کرتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ولیوں کے بارے میں کچھ باتیں ہم اور آپ سن لیں جو ہمارے معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم ہوتی ہے اور نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔
اور نظر والے کون ہیں؟ یہ بظاہر نہیں، بلکہ جن کو اللہ نے دل کا نظر عطا فرما دیا ہے، اور جس کی تصدیق اللہ کے مقدس کلام نے کیا۔ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، اور دیدہ کور کو آئے کی نظر کیا دیکھے۔ آپ دیکھیں، آپ ایک اندھے کو آپ پورے دن عطائے پور کی گلیوں میں گھماتے پھریں اور اس سے پوچھیں کہ تُو نے عطائے پور میں جو مینارہ بنا ہوا جس مسجد کے اندر، تو نے اس کی خوبصورتی کے دیکھی یا اس کی لمبائی کو تم جانتے ہو، دیکھا تو نے؟ تو کیا اندھا بتا سکتا ہے؟ وہ نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ اندھا دیکھتا ہی نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے اس کا منافی فرمایا۔ قرآن نے کہا کہ حقیقت میں اندھا وہ نہیں ہے جس کی آنکھیں اندھی ہے، بلکہ حقیقت میں اندھا وہ ہے جس کا دل اندھا ہے۔ جی جی بے شک۔ قرآن مقدس نے کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اے لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوا کرتے ہیں، اور جس کا دل اندھا ہو جائے اس کی بصارت کسی کام کی نہیں۔ وہ تو ولیوں کے اندر بھی کمیاں ڈھونڈا کرتا ہے، اپنے اماموں کے اندر بھی کمیاں ڈھونڈا کرتا ہے، اور نبی کے اندر بھی کمیاں ڈھونڈا کرتا ہے۔ یقین جانیے جس کا دل اندھا ہو جائے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر بھی کمیاں ڈھونڈا کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو مثال کے طور پہ بتا دوں۔ ابو جہل آیا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد کہتا ہے اے محمد بن عبداللہ، آپ تو بہت زیادہ بدصورت ہیں، بہت زیادہ بدصورت ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اسلام مسکرائے، مسکرانے کے بعد آپ نے فرمایا صدقت ابو جہل، اے ابو جہل تو نے سچ کہا۔ یار غار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق آئے، آنے کے بعد آپ نے کہا یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی مسکرائے اور آپ نے فرمایا صدقت ابو بکر صدیق، تو نے سچ کہا۔ صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ لیا، کہا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ابو جہل نے آپ کو بدصورت کہا تو آپ نے کہا صدقت، تو نے سچ کہا۔ اور جب ابو بکر صدیق نے آپ کو کہا بہت خوبصورت ہیں، تو آپ کہتے ہیں پھر ان کے جواب میں آپ نے کہا سچ کہا۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس مسئلے کو حل کر دیا جائے۔ سوال دو طرح کا ہے لیکن جواب ایک ہے، جواب ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، اللہ رب العزت نے میری ذات کو ایک درپن بنایا ہے، ایک آئینہ بنایا ہے۔ جو مجھے دیکھتا ہے وہ مجھے نہیں دیکھتا ہے بلکہ مجھ میں اس کی صورت نظر آتی ہے۔ جب ابو جہل نے مجھے دیکھا تھا تو ابو جہل نے مجھے نہیں دیکھا تھا بلکہ ابو جہل کو مجھ میں اس کی خود کی صورت نظر آئی تھی، اس لیے وہ کہہ دیا تھا اے محمد آپ تو بدصورت ہیں۔ لیکن جب یار غار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق نے جب دیکھا تو اللہ اکبر، جو مجھے نہیں دیکھا بلکہ مجھ میں ابو بکر صدیق کی صورت نظر آئی، اس لیے وہ بول پڑے اللہ اکبر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین و جمیل ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اسی نظریے کا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا وہ کمال حسن حضور ہے، یہ غمان نقص جہاں نہیں، یہ پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ تمہارے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ مولانا مفتی نور الدنیا احمد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جس کا دل اندھا ہو جائے وہ حقیقت میں اندھا ہے، قرآن نے اس کی تصدیق فرمائی۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کی یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ اور خدا والے دلوں کی بستیاں آباد کرتے ہیں، خدا والے دلوں کی بستیاں آباد کرتے ہیں، اسیر قید سے ہر کفر کو آزاد کرتے ہیں، اور چلا آتا ہے بیت اللہ خود ان کی زیارت کو، صمیم قلب سے جو مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں، صمیم قلب سے جو مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں، چلا آتا ہے بیت اللہ خود ان کی زیارت کو، صمیم قلب سے جو مصطفیٰ
مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں ولیوں کی طاقت ذرا دیکھیں، ولیوں کا تذکرہ ذرا سنیں کہ میں نے آپ سے شعر میں کہہ دیا چلا آتا ہے بیت اللہ خود ان کی زیارت کو صمیم قلب سے جو مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والے 1000 سال کے مجدد امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی اپنے وقت کے سب سے بڑے ولی کامل، اپنے وقت کے سب سے بڑے مجدد، اللہ اکبر، جو 1000 سالہ مجدد ہیں، اسی پنجاب کی سرزمین پر بسنے والے، سرہند کی سرزمین پر جو آرام فرما ہیں، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کی ہے زیر فلک متن انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کی آگے ہے، جس کے نفس گرم سے وہ گرمی آرار، وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہبان، اللہ نے جس کو بروقت کیا جس کو خبردار، اللہ اکبر، یہی مجدد الفسانی ہیں کہ اللہ اکبر آپ نے ارادہ فرما لیا کہ آپ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، لیکن اللہ اکبر ایک ولی کامل کی نگاہ نظر کی ضرورت تھی، اور آپ جب خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ اکبر آپ نے حج کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اللہ اکبر، رب کو یہ منظور نہیں ہوا کہ میرا ولی اور میرا دوست ہو جو بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے اور ایک ولی کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے، ایک ولی کی نگاہ پانے کی وجہ سے وہ رک جائے، تو خانہ کعبہ کو رب نے حکم دیا کہ جاؤ جاؤ، ارے میرے چہیتے میرے ولی کے خانہ کعبہ کو رب نے حکم دیا اور کہا جاؤ اس اللہ کے میرے دوست کے قدم میں جاؤ اور جا کر کے میرے سلام کہہ کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، جس کی زیارت کرنے مجدد الفسانی چلے تھے پنجاب کی سرزمین سے، اللہ اکبر نہ جا سکے، خانہ کعبہ خود ہو کر اٹھ کر کے پنجاب کی سرزمین پہ آ گیا۔ جو آج پیارے اسلام بھائیوں، جو لوگ امام ربانی مجدد الفسانی کے روزے پہ جاتے ہیں، آج بھی خانہ کعبہ کی جگہ وہ نصب ہے، وہ جگہ موجود ہے جہاں لوگ نفل نماز پڑھ کر کے اپنی دعاؤں کو مقبول کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا مقدس ولی کوئی معمولی ولی نہیں تھا، بلکہ اللہ اکبر جس دور کے اندر اکبر کی اکبریت اور جس دور کے اندر اکبر جو کفر کے عالم میں جی رہا تھا اور جس نے ایک نئے دین کی بنیاد ڈالی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ سنو سنو، پوری ہندوستان کی سرزمین پر یہ اعلان کرا دیا تھا کہ میرے سامنے سجدہ کرو، میں رب ہوں، اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور کہا تھا کہ دنیا والوں سنو سنو، اگر میرے سامنے سر کو نہیں جھکاؤ گے تو تمہارا سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ نہ جانے کتنے لوگوں کے سروں کو تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر، اس نے بڑے بڑے مولویوں کو خریدا، وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے قابل لوگوں کو خریدا، ابو الفضل فیضی، ملا مبارک حسین اور اس کے علاوہ کئی لوگوں کو خریدا، اور خریدنے کے بعد اس نے اسلام کے اندر تحریف کرنا شروع کر دیا، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، اسلام کے شکل کو ختم کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ داڑھی مڈانا جائز قرار دیا گیا، یہاں تک کہ اس نے حدیث گڑھی اپنے لیے، کہا شراب پینا جائز ہے، یہ کرنا جائز ہے، وہ کرنا جائز ہے، کہا کہ رب اگر اکبر کو تو رب مانتے ہو تو اللہ اکبر، اس کو چاہنے والے ایسے لوگ تھے کہ رب نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، لیکن ایسے بھیانک ماحول میں اگر کسی کا قدم اٹھا اس ظلم کو مٹانے کے لیے، اس کفر کا خاتمہ کرنے کے لیے، کسی اور کی ذات نہیں تھی بلکہ اللہ اکبر اس مرد قلندر کی ذات تھی کہ جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا تھا کہ ولی ولی ہیں، ولایت کی شان رکھتے ہیں، وہ اپنے ذہن میں خدا کی زبان رکھتے ہیں۔ جب ولی اپنے قدم کو اٹھاتا ہے تو دنیا کے اندر روشنی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے اور دنیا کی ظلمتیں چھٹ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، امام ربانی مجدد الفسانی نے آواز اٹھایا کہ اکبر کے دین کا خاتمہ کیا جائے، اکبر کا دین صحیح نہیں ہے، اکبر کا دین جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بدل کر کے اس نے لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ کے کلمے پڑھوانے لگا۔ حیرت کی بات آپ ذرا دیکھیں، کیسے بھیانک ماحول کے اندر یہ اللہ کا مقدس ولی اٹھا۔ ہر دور کے اندر اللہ کے مقدس ولی اٹھے۔ آج لوگ ولیوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو بنی اسرائیل کے ولیوں کا طاقت کو تو مانتے ہیں لیکن امت محمدی کے ولیوں کا تذکرہ نہیں مانتے ہیں، ولیوں کی طاقت کو نہیں مانتے ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر بے شمار جگہوں پہ ولیوں کا تذکرہ ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا کہ کل میدان محشر میں سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، خونی رشتہ دار دشمن بن جائیں گے
گے، بھائی بھائی کا نہیں رہے گا، باپ بیٹے کا نہیں رہے گا، ماں بیٹی کی نہیں رہے گی۔ ایسے بھیانک ماحول میں زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، ساوا نیزے کے قریب سورج آ جائے گا۔ آج سورج کی تبش ہم برداشت نہیں کرتے جو کروڑوں میل کے فاصلے پہ ہے، لیکن کل میدان محشر میں جب عدل قائم ہوگی، ایسے بھیانک ماحول کے اندر سورج ساوا نیزے کے قریب ہوگا، انسان پریشان کن ہوگا، لوگوں کے نیکیوں کے اندر کمی ہونے کی وجہ سے لوگ جنت میں جانے سے روک دیے جائیں گے۔ ایسے بھیانک ماحول کے اندر ساری دوستیاں دم توڑ دیں گی، ساری رشتہ داریاں دم توڑ دیں گی، بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا، دوست دوست کا دشمن ہو جائے گا، بیوی کا شوہر کا دشمن ہو جائے گی۔ یہ شوہر یہ دشمنیاں کیوں ہوں گی؟ یہ خونی رشتہ دار دشمنیوں میں کیوں تبدیل ہوں گے؟ اس لیے تبدیل ہوں گے کہ باپ بیٹے کے پاس آئے گا، کہے گا اے میرے بیٹے، میرے نامے اعمال میں چند نیکیوں کی کمی پڑ رہی ہے، ذرا مجھے دے دے تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ بیٹا کہے گا اے میرے والد محترم، آپ نے مجھے زندگی میں پروان چڑھایا، مجھے اچھی طریقے سے تربیت دی، اے میرے والد محترم میرے نامے اعمال میں تو ایک نیکی کمی ہے، آپ ذرا دے دیں تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ آخرکار ایک دوسرے نیکی کے تلاش میں ہوں گے، سب ایسا بھیانک ماحول ہوگا، اللہ اکبر، ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا، ذرے ذرے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایسے بھیانک ماحول میں ساری دوستیاں دم توڑ دے گی۔ آج تو اب ایک دوست کہتا ہے ہم تمہارے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ اکبر کل میدان محشر میں اس کی بھی دوستی دم توڑتی نظر آئے گی۔ لیکن قرآن مقدس نے اعلان کر دیا ارے ساری دوستیاں دم توڑ دیں گی لیکن ایک دوستی کام آئے گی۔ وہ کس کی دوستی ہے؟ فرمایا الا المتقین، ارے متقیوں کی دوستی کام آئے گی، اللہ والوں کی دوستی کام آئے گی۔ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس سے ہم نے سوال کیا اے قرآن مقدس بتا تو صحیح کہ متقی کون لوگ ہیں؟ تو قرآن مقدس نے کہا ان اولیاءہ الا المتقون، یہ فرمایا جو اللہ کے ولی ہیں وہی متقی ہیں، وہی پرہیزگار ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا، قرآن مقدس نے بتا دیا کہ سنو سنو، ارے جہاں ساری دوستیاں دم توڑ دے گی وہاں اللہ والوں کی دوستی کام آئے گی، اللہ کی ولی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ مولانا مفتی نور الدین احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ کیسے جاہل لوگ ہیں جو ولیوں کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن مقدس میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بلا شبہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ یقین جانیے جو ولیوں کا تذکرہ نہیں کرتے، جو ولیوں سے دور ہیں، ان کے صفوں میں کوئی ولی نظر نہیں آتا، اس لیے ولیوں کو نہیں مانتے۔ ارے ہمارے صفوں میں تو غوث اعظم نظر آ رہے ہیں، ہمارے صفوں میں تو صابر کلیری نظر آ رہے ہیں، ہمارے صفوں میں تو اعلیٰ حضرت نظر آ رہے ہیں، ہمارے صفوں میں تو وارث دیوا نظر آ رہے ہیں، مخدوم سمنا نظر آ رہے ہیں۔ ارے جدھر نظر اٹھائیے ادھر اللہ کے ولی نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ اکبر یہ ایسے مرد قلندر ہوتے ہیں کہ جنہی کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ اکبر جو ولی ہوتا ہے وہ فنا فی الرسول سے جب فنا فی اللہ کی منزل میں پہنچتا ہے تو ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، چلنا خدا کا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، پیر اس کے ہوتے ہیں، چال خدا کی ہوتی ہے، اللہ اکبر، ذہن و دماغ اس کے ہوتے ہیں، لیکن سوچ رب کی جانب سے ہوا کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، پروردگار عالم کے واسطے ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کے گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو اللہ کا مقدس ولی ہوتا ہے اس کے پیروں کا محافظ رب بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ کا محافظ رب بن جاتا ہے، اس کی آنکھوں کا محافظ رب بن جاتا ہے، اس کے منہ کا محافظ رب بن جاتا ہے۔ اس لیے سنو سنو، اللہ اکبر، جس کے پیر کا محافظ رب بن جائے وہ پیر گناہ کی جانب نہیں جا سکتے ہیں، جس کے ہاتھ کا محافظ رب قدیر بن جائے وہ ہاتھ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتے ہیں، جس کے آنکھ کا محافظ رب بن جائے وہ اس کے آنکھ بدنگاہی نہیں کر سکتی ہے، اللہ اکبر، جس کے دل و دماغ کا محافظ رب قدیر بن جائے وہ ہمیشہ رب کو یاد کیا کرتا ہے، رب کے جلووں میں گم رہتا ہے، اور یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ اکبر۔
اکبر اللہ اکبر ذرا دیکھے تو صحیح جن کے بارے میں کہنے والے نے کہا تھا ارے وہ جو مردہ دل ہیں وہ مردوں کی بات کرتے ہیں، ہم تو زندہ دل ہیں زندوں کی بات کرتے ہیں۔ اور اس کی تصدیق قرآن نے کی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں شہید کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا دیکھیں غوث العظم کتنے بڑے ولی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں جس طریقے سے ہتھیلی کے اوپر رائی کے دانے کو رکھ دیا جائے، آپ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو میں اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح کے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں، ہر طرف سے دیکھ رہا ہوں، اسی طریقے سے ساری دنیا کو میں بیٹھ کر کے یہاں سے ملاحظہ کرتا ہوں۔ ارے ذرا دیکھے تو صحیح، ایک عیسائی نے کہا تھا ایک مرید سے ان کے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، تمہارے نبی نے کیا کیا؟ تو اللہ اکبر حضور غوث العظم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا سنو سنو، ارے ہمارے نبی کی بات کرتے ہو، ارے میرے نبی نے تو مردوں کو بے شمار زندہ کیا ہے، لیکن میں نبی نہیں ہوں بلکہ نبی کا غلام ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث العظم فرماتے ہیں کہ چلو چلو تم کون سے مردے کی بات کرتے ہو؟ یا اللہ میں اللہ اکبر، آپ کہتے ہیں میں نبی کا غلام ہوں، چلو میں تجھے مردہ زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھے تو صحیح، آپ جب وہ لے گیا عیسائی ایک پرانے قبرستان میں، اور قبرستان میں جانے کے بعد ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس مردے کو زندہ کرو۔ اللہ اکبر۔ کئی سال پرانی وہ قبر تھی، آپ نے جو قبر کو ٹھوکر ماری، اللہ اکبر، اور کہا کم بِإِذْنِ اللَّهِ، اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے مقدس ولی کی زبان سے یہ بات نکلی، فوراً وہ قبر شک ہوئی اور مردہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر کے آپ کی تسلسل گوئی کرنے لگا۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح یہ کیسے اللہ کے مقدس ولی ہیں۔ کتابوں میں آتا اللہ کے مقدس کلام کے اندر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ اکبر، پوری دنیا پہ حکومت تھی، اللہ نے پوری دنیا پہ انہیں حکومت دی تھی، اور آپ کو اللہ نے ایک تخت عطا فرمایا تھا کہ آپ جہاں چاہتے اس تخت پہ بیٹھتے اور تخت کو حکم دیتے، وہ اڑا کر کے پوری دنیا کے اندر کیسے کراتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی محفل لگی ہوئی تھی، جنات بھی اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ماننے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا کہ سنو سنو مجھے بلقیس کا تخت چاہیے، کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ ایک جنات کھڑا ہوتا ہے محفل سے، وہ کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام میں لے آؤں گا۔ آپ نے کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ یہ کسی کتابوں کی کہانی کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے مقدس کلام کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس نے بیان کیا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں بلقیس کا تخت اپنے دربار میں چاہتا ہوں، تو اللہ اکبر ایک جن کھڑا ہوا، کہا کہ میں لے آؤں گا۔ آپ نے کہا کتنے دیر میں لاؤ گے؟ تو اس نے کہا تھا آپ کی محفل برخاست نہیں ہوگی اس سے پہلے میں بلقیس کا تخت لے کر کے آؤں گا۔ آپ کو میں بتا دوں بلقیس کا تخت کون سا تھا؟ اللہ اکبر، 80 گز چوڑا، 80 گز لمبا، اور یہیں تک محدود نہیں بلکہ آپ دیکھیے 60 تالوں کے اندر اس بلقیس کا تخت بند تھا، 60 تالوں کے اندر وہ بند رکھا ہوا تھا جس کے اوپر بلقیس بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا تھا مجھے وہ تخت چاہیے، لیکن ذرا دیکھے تو صحیح جب اس نے کہا کہ آپ کی محفل ختم ہوگی اس سے پہلے آپ کے تخت آپ کے دربار میں آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا، تو اللہ اکبر آپ نے کہا تھا مجھے اس سے پہلے بھی چاہیے۔ ان کی امت کا ایک ولی کھڑا ہوتا ہے جس کا نام عاصم بن برقیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں اے حضرت سلیمان علیہ السلام، میں آپ کی آنکھ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں اس بلقیس کے تخت کو آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ 1000 میل کے فاصلے پہ بلقیس کا تخت تھا، اللہ اکبر، 60 تالوں کے اندر بند تھا۔ ایک اللہ کا بنی اسرائیل کا ولی ہے، اللہ اکبر، ہے تو سلیمان علیہ السلام کا ماننے والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، میں آپ کے آنکھ کے پلک کے جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ اتنا کہنا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کا مقدس ولی، اس نے جو ہی اپنے اشارہ کیا اور بلقیس کا تخت آپ کے قدموں میں آ گیا، آنکھ کے پلک کے جھپکنے سے پہلے آ گیا۔ میں ان بدعقیدوں سے کہنا چاہتا ہوں، ارے وہ ولیوں کے منکر سے کہنا چاہتا ہوں کہ سنو، ارے یہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ ارے بنی اسرائیل کے ولیوں کی طاقت کو تم مانتے ہو، ارے امت محمدیہ کے ولیوں کی طاقت کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اللہ اکبر۔ ارے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی بولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت۔
مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ مولانا مفتی نور الدین احمد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محترم آئیے آخری حدیث پاک بیان کریں انشاءاللہ اپنے گفتگو سمیٹ لوں گا سلام پڑھ لیا جائے درود پاک پڑھیے پھر اللہ و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولیوں کا تذکرہ آ گیا تو آپ سنتے چلیں حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے آپ نے ایک ولی کا تذکرہ کیا اور آپ نے اشارہ کرتے ہوئے محفل میں اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا اے عمر اور اے علی میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں کہ ایک میرا چاہنے والا ہے ایک میرا ولی ہے ایک میرا دوست ہے جو یمن کا رہنے والا ہے جس کا نام ویس کرنی ہے اس کے جانا اور جانے کے بعد میرا سلام کہنا اور میری امت کی بخشش کے لیے دعا کروانا اللہ اکبر محفل کا اختتام نہیں ہوا تھا پیغمبر اسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا اللہ مبارک فی شامنا ولنا فی یمننا محفل سے ایک شخص نے آواز دیا ولنا فی نزدنا اے یا رسول اللہ نزد کے لیے بھی دعا فرما دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو پھیر لیا پھر آپ نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا اے اللہ ملک شام میں برکت عطا فرما دے ملک یمن میں برکت عطا فرما دے اس محفل سے پھر وہی شخص بول پڑا ولنا فی نزدنا یا رسول اللہ نزد کے لیے بھی دعا فرما دیں آپ کو میں بتاؤں نزد کا یہ نیا نام جو ریاض ہے اس کا پرانا نام نزد تھا اللہ کے نبی نے نزد کے لیے دعا نہیں فرمایا تھا اللہ کے نبی نے پھر تیسری بار ہاتھ کو اٹھایا کہا یا اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا اے اللہ میرے ملک شام میں برکت عطا فرما دے ملک یمن میں برکت عطا فرما دے اللہ اکبر ذرا دیکھے تو صحیح روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک روایت کے مطابق اللہ اکبر ہزاروں کی تعداد میں ملک شام کے اندر انبیاء کرام تشریف لائے اور انبیاء یہ ملک شام یہ نبیوں کی سرزمین ہے اور یمن یہ ولیوں کی سرزمین ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ ملک شام میں برکت عطا فرما دے ملک یمن میں برکت عطا فرما دے جب تیسرے شخص نے آواز دیا یا رسول اللہ نزد کے لیے بھی دعا فرما دیں تو اللہ کے نبی نے چہرے کو پھیرتے ہوئے کہا تھا سنو سنو میں نزد کے لیے دعا نہیں فرماتا ہناک زنازلو یدرو بہا قرن الشیطان اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سنو سنو ارے میں نزد کے لیے دعا اس لیے نہیں فرماتا کہ نزد سے ایسا فتنہ جنم لے گا ایسی شیطانی فرقہ جنم لے گا ارے جو نبیوں کا بھی گستاخ ہوگا ولیوں کا بھی گستاخ ہوگا اللہ اکبر آپ کہتے ہیں کہ میں یمن کے لیے اس لیے دعا فرماتا ہوں کہ یمن ولیوں کا سرزمین ہے یمن میرے شہیدوں کا سرزمین ہے اور شام کے لیے دعا اس لیے کرتا ہوں کہ شام تو نبیوں کی سرزمین ہے اور کہا نزد کے لیے اس لیے دعا نہیں کرتا ہوں کہ نزد سے ایسا فرقہ جنم لے گا ایسا شیطانی ٹولہ جنم لے گا جو نبیوں کا بھی گستاخ ہوگا ولیوں کا بھی گستاخ ہوگا اب ذرا دیکھیں میں آپ سے یہی آخری بات کہہ دوں کہ دنیا چھوٹتی ہو چھوٹ جائے رشتے ٹوٹتے ہو ٹوٹ جائیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کا دامن اللہ کے ولیوں کا دامن کبھی مت چھوڑنا اس لیے پیارے سائیں بھائیو یہ اللہ کے مقدس ولی ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں بخاری کے اندر آیا ہے کہ یہ تو ایسے مقدس ولی ہیں کہ جن کے دامن سے جڑنے کے بعد اللہ اکبر یہ روایتوں میں لکھا ہے کہ 6 لاکھ اور دوسری روایت میں 70,000 ایسے افراد ہوں گے جو اللہ کے مقدس ولی اپنے ماننے والوں کو بلا حساب و کتاب کے جنت میں لے جائیں گے یہ حدیث پاک میں آتا ہے اور دوسری حدیث پاک میں باب البر والصلہ کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ گلیوں کے اندر کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جن کو تم پراگندہ دیکھتے ہو بظاہر ان کے کپڑے پردے صاف نہیں ہوتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا دارو تم انہیں اپنے دروازوں کھڑا نہ ہونے دو لیکن سنو سنو صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اخبرک عن ملوک الجنہ کیا میں تجھے جنت کے بادشاہوں کی خبر نہ دوں تو اللہ اکبر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ سنو سنو یہ اللہ کے ولی ہوں گے جو پراگندہ پھرتے تو ہیں لیکن قسم خدا کی جب وہ کسی بات پہ قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے پورا فرماتا ہے اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں اللہ کے ولیوں کا دامن نہ چھوٹ جائے دنیا چھوٹتی ہو چھوٹ جائے اللہ کے ولیوں کا دامن ہرگز نہ چھوڑے جو اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کریں ہم ان سے دور ہو جائیں جو نبی کی شان میں گستاخی کریں ہم ان سے دور ہو جائیں
ہیں۔ اس لیے پیارے اسلام بھائیو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا سے یہ بتا دیا تھا کہ جو نبیوں کا گستاخ ہوگا، جو ولیوں کا گستاخ ہوگا، سمجھ لو اس کے لیے میں دعا نہیں کرتا، ان کے لیے دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو نبیوں کا گستاخ ہوگا، جو ولیوں کا گستاخ ہوگا، وہ ظاہر سی بات ہے اس کا ایمان اور عقیدہ وہ کچھ بھی کر لے، کتنا بھی عمل کر لے، لیکن ولیوں کا گستاخ اور نبیوں کا گستاخ کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اس لیے میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ولیوں کا تذکرہ، ولیوں کی محفل ہمیں گھر گھر سجانا چاہیے، ولیوں کے تذکرے ہمیں کرنے چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی، اسی طریقے سے ہر سال ہم اعلیٰ پیمانے پر لوگوں کو دعوت دے کر ان محفلوں میں بلائیں، اور اپنے علماء کو بلا کر کے انہیں ولیوں کے بارے میں باور کرائیں، انہیں بتایا جائے کہ ولیوں کی طاقت کیا ہوتی ہے، ولی کون ہوتے ہیں، ولیوں کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، ولیوں کی اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے، اتنی بڑی پاور ہوتی ہے۔